رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہودی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ ان کے برے اعمال ہیں، اس وجہ سے وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو روح انسانیت پہ اور اس دنیا میں ایک بھی یہودی باقی نہ رہ جاتا، سارے کے سارے مر جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو ایک بھی زندہ نہ رہتا، سارے کے سارے مر جاتے۔ ان کی وجہ ان کے یہ برے اعمال تھے، اور یہ یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی سواری پہ سوار ہیں تو جا رہے ہیں، تو روحا ایک مقام ہے، وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ لوگ پتھروں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ پتھروں کی طرف کیوں لپک رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جس جگہ پہ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے یہ اس جگہ کو متبرک سمجھتے ہیں، اس لیے یہ اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ تو آپ چلتے چلتے یہودیوں کے مدرسے میں گئے، آپ نے ان کے عالم دین سے کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ قرآن مجید کی تصدیق نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا کرتی ہے۔ تو قرآن مجید اس کی تصدیق نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن کی تصدیق کرتی ہے اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہودی پوچھنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف وحی لے کر کون آتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں۔ وہ کس لیے؟ وہ کہنے لگے وہ جبرائیل جب بھی آتے ہیں یا تو جنگ کی خبر لے کر آتے ہیں یا لڑائی جھگڑے کی خبر لے کر آتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، لہٰذا میکائیل جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، جبرائیل دشمن ہے۔ میکائیل کیوں تمہارا دوست ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی آتا ہے بارش لے کر آتا ہے اور رحمت لے کر آتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام بھی اور میکائیل علیہ السلام کس کے فرشتے ہیں، کس کی مخلوق ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کی مخلوق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں۔
آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ جب جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آپس میں ان کی دوستی ہے، وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، ان کی آپس میں دوستی ہے، تو تم کہتے ہو یہ ہمارے دشمن ہیں، وہ تمہارے دشمن کیسے بن گئے؟ ایک رب تعالیٰ کی دائیں طرف رہتا ہے، ایک رب تعالیٰ کی بائیں طرف رہتا ہے، یہ دونوں فرشتے۔ تو آپ نے ان کی باتیں جب سنی تو غصے کی حالت میں آپ نکلے وہاں سے، مدرسے سے، کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری بات جا کر بتاتا ہوں کہ یہودی کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں سے گزرنے لگا تو اللہ کے پاک نبی نے مجھے دیکھ لیا، تو سرکار نے فرمایا عمر ادھر آؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اللہ کے پاک حبیب نے مجھے یہ آیات کریمہ پڑھ کر سنائیں، اور سرکار نے فرمایا کہ دیکھا ہے ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے ہیں اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، قل من کان عدوا لجبریل، کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھنے لگے کہ میں تو یہ دل میں بات لے کر آیا تھا کہ میں اللہ کے پاک نبی کو یہ بات جا کر بتاؤں گا کہ یہودی کہتے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ تو سرکار نے فرمایا عمر تم بعد میں بتانا، جس رب العالمین نے میری طرف جبریل کو بھیجا ہے اس نے مجھے تجھ سے پہلے آگاہ فرما دیا ہے، اللہ نے مجھے پہلے بتا دیا ہے کہ یہودی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ یہودی سمجھتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، یہ جب بھی آتا ہے لڑائی جھگڑا قتال جنگ کی باتیں لے کر آتا ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں علم تھا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے تشریف لاتا ہے، جو بھی احکام الہی ہوتے ہیں وہ لانے والے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ تو ہم تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ 4 مقرب فرشتے ہیں۔ اسرافیل کی اتنی شان ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے کہ جب اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے یکبارگی کے ساتھ جھک گئے تھے، ان میں سے سب سے پہلے جھکنے والے کون تھے؟ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ تو ان کے جھکنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا، ان کو یہ عزت عطا فرمائی، اس کی یہ افضلیت تھی کہ اللہ نے الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ اسرافیل کی پیشانی کے اندر رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کے سامنے سب سے پہلے جھکا ہے، ہاں جی، تو تیری پھر شان یہ ہے کہ اب تیری پیشانی کے اندر اللہ نے پورے کا پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک رکھ دیا، اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی سے نور نکلتا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا